اس کتاب میں بھی نوائے جالب کی بات ہوئی، اور جالب کی آواز بڑی مضبوط آواز ہے، وہ اس لیگیسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ ان کے والد ناصر جالب حبیب جالب پر کام کرتے رہے، اب ان کی ڈبل ذمہ داری ہو گئی ہے، دادا کو بھی ٹائم دینا ہے، والد کو بھی ٹائم دینا ہے۔ آپ کی بھرپور تعلیم ہے، آپ قانون دان ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب عمر جالب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی محبت کا گراڑ صاحب بسم انجم رومانی، صدر محترم گیلانی صاحب اور تمام معزز خواتین و حضرات، آپ کی اس محبت کا بہت شکر گزار ہوں، اور شیراز الطاف اپنے بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور ترجمانی کی ہے آج کے نوجوان کی، جو سلجھا نوجوان ہے، جو اس پاکستان کی تعمیر کے لیے سوچتا ہے اور خواب دیکھتا ہے، جو کہ جیسے کہ علامہ اقبال صاحب نے دیکھے تھے، اور علامہ اقبال صاحب کے بعد جالب صاحب نے وہ جو جدوجہد جاری رکھی، اور اسی پیغام کو، جالب صاحب کے پیغام کو ہم لوگ لے کر چلتے رہے۔ میری ملاقات شیراز الطاف صاحب سے تقریباً کوئی 3 سال پہلے ہوئی۔ ان کی مجھے کال آئی، ان کو کہیں میرے بارے میں علم ہوا کہ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جو حقیقی پاکستان کی تعمیر کے لیے جدوجہد کرتا رہا اور سر فہرست ان ناموں میں سے ہے۔ تو میرے لیے بڑی باعث فخر بات ہے کہ میں اس خاندان سے ہوں، اور اس سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے مجھے اپنی پہچان خود دی، میرا نام عمر جالب رکھا۔ جالب ہمیشہ زندہ رہے گا بے شک۔ تو جب شیراز صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنے گھر مدعو کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ میں سیاسی جماعت بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس میں شامل ہوں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے سپورٹ میں رہوں گا اگر آپ واقعی ہی قائد اعظم علامہ اقبال اور حبیب جالب کے پاکستان کی خواہش رکھتے ہیں، اس حقیقی پاکستان کی، تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ آج میں ان کی اس محفل میں اسی وجہ سے ہی شامل ہوں کہ یہ جالب صاحب کے افکار پہ چلتے ہوئے، علامہ اقبال کے افکار پہ چلتے ہوئے، قائد اعظم کے افکار پہ چلتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہیں، اور اس میں ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد بھی مجھے آج تک نظر نہیں آیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی یہ اپنے قول و فعل میں تضاد پیدا نہیں کریں گے۔ جیسے کہ بدقسمتی سے کچھ پچھلے ادوار میں کچھ حکمرانوں سے یہ چیزیں سرزد ہوئی، کچھ انہوں نے، بہرحال میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جالب صاحب کی 3 نظموں کا ذکر کیا اپنی کتاب میں، صفحہ نمبر 28 سے، جو خاص طور پہ توجہ دلائے گی تعلیم، سیاست اور معیشت، جس کے اوپر انہوں نے توجہ دلائی۔ بہت خوبی سے انہوں نے جالب صاحب کی 3 نظموں کا ذکر کیا، جس میں شورا آفاق نظم، جس کو ہم ترانہ جمہوریت سمجھتے ہیں، دیپ جس کا محلہ دل میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تو شیراز بھی اسی علم کو لے کر آج چل رہے ہیں کہ یہ بھی ایسے دستور کو نہیں مانتے۔ یہ نظم جو ہے 1962، گیلانی صاحب بیٹھے ہیں، 1962 صدر ایوب، فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف، ان کے شخصی آئین کے خلاف یہ نظم لکھی گئی۔ یہ فیلڈ مارشل ایوب خان کا جو دور ہے، یہ 10 سالہ دور ہے، اس کے اندر جو 3 نظمیں انہوں نے کوٹ کی وہی اسی 10 سالہ دور کی نظم ہے۔ یہ 1958 میں جالب صاحب نے لکھا، 20 روپے ہے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، سہگل گوہر سہگل آدم جی بنے ہیں برلا اور ٹاٹا، اور 20 گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد، صدر ایوب زندہ آباد۔ تو یہ وہ 10 سالہ ادوار تھا جس میں جالب صاحب نے ایک مجاہد کے طور پہ جدوجہد کی، جہاد کیا، اور اس 10 سالہ دور میں اس عامر ڈکٹیٹر، مضبوط عامر ڈکٹیٹر اور نواب کالا باغ جیسے گورنر امیر حیدر محمد حیدر خان کو
بھی ناکو چنے چبوائے ایک غریب آدمی نے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سوچ آپ کی مثبت ہونی چاہیے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی ہم لوگ یہاں شامل ہیں سب اچھی اور مثبت سوچ کے حامل لوگ یہاں پہ شامل ہیں. اور میں بڑا پر امید ہوں کہ آج ہمیں جالب صاحب کی وجہ سے ہم میں اتنی طاقت آ چکی ہوئی ہے کہ ہم اس تمام مسائل سے لڑ سکتے ہیں اور بڑے پازیٹیولی پاکستان کی تعمیر کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ جس طرح سے ہندوستان میں جالب صاحب کے افکار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے انقلاب اپنے حقوق کی جدوجہد جاری رکھے ہوئی ہیں، پاکستان میں بھی طلباء جو ہیں انہوں نے بھی جالب صاحب کے افکار سے، جالب صاحب کی نظموں سے، اشعار سے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا ہے، اور ہم سب لوگ ایک مثبت پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو مسائل تو خیر مسائل ہیں، انہیں حل تو کرنا ہے. تو ہم لوگ میں سب لوگوں کے لیے بہت دعا گو ہوں، میں بہت شکر گزار ہوں سب کا، اور ایک بار پھر شیراز کو اتنی بہترین کتاب لکھنے پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.